الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو انسانوں کے لیے زینت بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، بنایا بھی ہے اور ڈال بھی دیا. ساری چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں دنیا کی، وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کی محبت ڈال دی ہے. اور انسان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. سونا چاندی انسان کو نہیں چاہتے، انسان سونا چاندی کو، چونکہ اللہ نے سونے چاندی کی محبت انسان کے دلوں میں ڈال دی. گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا تھا کہ ان زینت والی چیزوں میں سے سب سے پہلا نمبر عورت. بولو، ڈرتے کہ عورتیں تو بیٹھے نہیں ہیں، ڈرنا کس بات کا ہے جی؟ سب سے پہلی چیز دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل میں جس کی محبت ڈال دی گئی وہ کون ہے؟ عورت. عورت کے بغیر جی نہیں سکتا، سکون پا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ جن کو عورتیں ہیں ان سے پوچھو کہ عورتوں کو چھوڑ کر باہر رہنے میں کیا ان کو پریشانی ہوتی ہے جی. جن کو عورتیں نہیں آئی ہیں اب تک ان سے پوچھو کیا ان کو بے چینی کس بات کی. سمجھو کیا چاہتے ہیں؟ اب ایک آدمی ہے لاکھ روپے کما رہا ہے، ہم اس سے پوچھے کیا بھائی اتنے کما رہے ہیں، کیا کمائے تو کیا ہوا، گھر والی نہیں ہے جی. تو کیا ہونا چاہیے اسے؟ گھر والی ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. عورت کے بغیر جنت میں ہی راحت جب نہیں ملتی تو گروپن پالنے میں راحت کہاں سے ملتی؟ اس کے بعد کا دوسرا نمبر ہے بیٹے. پہلن عورت، بعد میں بیٹا. بنین کہا قرآن نے، جس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بیٹا بیٹی دونوں مراد ہیں، سمجھے. مگر بعض مفسرین جس میں سے اکثر کی تعداد ایسی کہتے ہیں کہ یہاں بنین سے مراد بیٹے، کیونکہ عربوں کو بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں سے محبت رہتی تھی، تو ان کو جس سے محبت تھی اس کا ذکر کیا ہے بیٹے. اور ایک اعتبار سے بیٹی جو ہوتی ہے وہ حضور کا سلام ہے، حضور کی دعائیں ہیں، حضور کی رحمت ہے، وہ برکت ہے، ساری چیزیں ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد جب وقت آ گیا تو رحمت اٹھا کے دینا پڑتا، برکت اٹھا کے دینا پڑتا ہے، سلام اٹھا کے سلام مار کے دینا پڑتا ہے.
جی اب اس کے بعد وہ اپنا لیا تو اسے سلام مارتے رہنا پڑتا ہے، وہ بول دیا وہ بول دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بیٹی کے تعلق۔ بیٹا ایسی محبت وہ کسی کو دینا نہیں، وہ کسی کو دیتے نہیں مگر وہ رہتا نہیں، وہ کہتا ہے اپنی زبان حال سے تو آپ دیجئے نہ دیجئے میں جانے والا۔ پھر بھی فطرتاً انسان کے دل میں اللہ نے کس کی محبت ڈال دی؟ بیٹے کی، اس لیے کہ بیٹے کے بارے میں آیا ہے کہ یہی بیٹا جب نیکیاں کرتا ہے، نیک بن جاتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کی نیکیوں میں ماں باپ کا برابر حصہ ہوتا ہے۔ یہی بیٹا عالم بن جاتا ہے، عالم بن کر دوسروں کو سب راستہ دکھاتا ہے، اس عالم کی نسبت سے جتنے لوگ راہ راست پر آتے ہیں اور ان لوگوں کے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا اجر اس بیٹے کی نسبت سے ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ جی ایک بیٹا عالم ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیٹا نیک ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ چونکہ ہماری آخرت ہماری نیکیاں، ہمارا اجر بیٹے کے نیکیوں پر نربھر کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیٹوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اس میں سے اتنے بیٹھے ہیں، بیٹی ہونا سب ہونا وہ اللہ کی مرضی ہے، کیا کرنا وہ اللہ کی مرضی ہے، کیا کرنا الگ، مگر پوچھو چاہت کیا ہے آپ کی؟ کس کو چاہتے ہیں آپ؟ یعنی دل میں کیا ہے؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو دل میں بیٹے کی محبت ہے، چاہے بیٹا کچھ بھی ہو جائے، بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یہ محبت کس نے ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ یہ انسان کی ضرورت کی چیز کیا کیا؟ پہلی کیا؟ عورت، دوسرا بیٹا، والبنینا، سمجھے؟ پھر والقناطیر المقنطرتی، پھر تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بیٹے کے بعد، سمجھے، بیٹے کے بعد اس کے اندر تیسرا درجہ جو ہے سونا چاندی، مال، تیسرا درجہ مال کی محبت، پہلی بیوی، دوسرا بیٹا یا بیٹی اولاد، تیسرا کیا ہے؟ مال۔ مال نہیں ہونا، کوئی بتا دو مجھے، مال نہیں ہونا جی۔ ایک بار کھانا کھا لیا، 1 گھنٹے کے بعد پھر اسے کھانے کو بٹھایا تو کیا بولتا ہے؟ نہیں میں کھا چکا ہوں، سمجھے؟ جتنا حصہ ہونا کھا لیا، پھر اس کے اوپر ڈالنے کا تو کیا کرتا ہے؟ بس ہو گیا۔ مال 1 گھنٹے میں 50,000 مل گئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد اور ایک 50,000، نہیں بس ہے میرے پاس 50,000 ہو گئے، جب بھر گیا بولتا ہے، پیٹ بھر گیا بولتا ہے، جب بھر گیا، کیا ہونا؟ مال۔ ارے صبح سے شام تک کی جو ضرورت کا بزنس ہونا تھا وہ ہو گیا، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے۔ آج جو بکرا خرید کر جانے کا، مرغی لے جانے کا، گھر میں مزہ کرنے کے سب پیسے آ گئے ہیں، سمجھے؟ اس کے بعد پھر اب دکان بند کر رہا ہے، دکان بند کرتا ایک گاہک آ گیا، فلاں چیز ہونا، اب وہ چیز کے دینے سے اس کو 10,000 کا نفع ملتا ہے، اب دکان کلوز کر رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ 10,000 کے لیے پھر کھول کے دیتا ہے، نہیں بیپار ہو گیا میرا، صبح سے اللہ کا فضل ہے، اب میرے بیوی بچوں کے لیے پورا انتظام ہو گیا، اب میں نہیں کچھ کروں گا، جائیے، اب نہیں ضرورت نہیں، بولتا ہے کیا؟ نہیں، ایک احسان بھی رکھتا ہے، اوپر سے بند کر کے جاتا تھا، آپ کے واسطے میں کیا کرنا، کھولنا پڑے، یہ بولتا ہے بہانہ، مگر اس کو آپ کے واسطے نہیں تھا، اس کے واسطے نہیں، اس کے واسطے تھا، اپنے واسطے کر کے کیا کرتا ہے؟ پھر دکان کھولتا، بس بولتا نہیں۔ ایک آدمی گھر کو آ گیا، گھر کو پہنچ گیا، موبائل آ گیا، کہا کہ مال کی ضرورت ہے، میں آپ جو مانگے میں خدمت دینے کو تیار ہوں، اب میں بیڈ پر ہوں، میں کھانا کھا کے سونے والا ہوں، بولتا ہے کیا بولتا ہے؟ ٹھہرے رہو، آ رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال انسان کی ضرورت
اور مفسرین نے فرمایا یہ جتنی محبتیں ہیں یہ عادتاً نہیں ہیں، یہ بھی فطرتاً ہے۔ بیوی کی محبت، عورت سے محبت فطرت، اولاد سے محبت فطرت، مال سے محبت فطرت، سمجھے؟ ایک مولانا مجھے سے آدمی کو آپ نے پوچھا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال فتنہ ہے، مال یہ ہے، مال وہ ہے، مال کے خلاف ایک لمبا چوڑا خطبہ میں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد ذکر کے حلقے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھے؟ ایک 50,000 کا مال آ گیا۔ تو آپ دیکھیں گے اب مولانا نے خطبہ دیا ہے مال کے خلاف، اب یہ بولیں گے کہ مال اٹھا کے لے جاؤ، یہ فتنہ ہے، اس کو نہیں ہونا، ہاں؟ اس وقت نہیں بولیں گے۔ اچھا یہ کس مد میں لکھنا ہے؟ حضرت ابھی آپ خطبہ دیے نا، مال فتنہ ہے، مال جو ہے شرارت ہے، یہ اب پھر یہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، یہ میرے لیے نہیں، مدرسے کے بچوں کے لیے۔ غریبوں کو دینے کے لیے، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، یتیم خانہ میرے گھر میں ہے چلانے کے لیے، نہیں سمجھ میں کوئی بات۔ تو مال کی محبت بھی جو ہے کیا ہے انسان کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے، تو انسان کی کیا ہے یہ فطرت ہے۔ پہلی چیز عورت سے محبت، دوسری چیز بیٹے سے محبت، تیسری چیز مال سے محبت، چوتھی چیز زر زیور سے محبت، سمجھے؟ زیورات، سمجھے؟ یہ زیور سے کیوں محبت؟ اس سے حسن نکھرتا ہے، خوبصورتی نکھرتی ہے، سمجھے؟ اس لیے اس کی محبت بھی ڈال دیا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ پانچویں چیز سمجھے جانوروں سے محبت۔ آدمی گھوڑے سے محبت کرتا ہے، اونٹ سے محبت کرتا ہے، گائے سے محبت کرتا ہے، بیل سے محبت کرتا ہے، بکری سے محبت کرتا ہے، سمجھے؟ جانوروں کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالی۔ یہ 5واں درجہ ہے۔ اور چھٹا درجہ کیا ہے؟ اس کو کھیتی باڑی سے بھی محبت ہے، اپنے کھیت سے، اپنے باغ سے، سمجھے؟ اس سے بھی محبت ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں ہو گئیں۔ اور 7ویں چیز یہ بتایا کہ اس کو جو ہے اپنے تجارت سے بھی محبت ہے، سمجھے؟ تجارت کے ذریعے اس کو محبت ہے۔ یہ 7 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے کس کے دل میں ڈال دیا؟ انسان کے دل میں ڈال دیا۔ یہ 7 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور ان کی محبت کو اللہ اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اور اس طریقے سے جانوروں کو بھی محبت دیا اللہ تعالیٰ، مگر انسان 7 چیزوں سے محبت کرتا ہے، جانور صرف 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جو ہے اس کے غذا سے محبت کرتا ہے، ایک اس کی اولاد سے محبت۔ جانور میں 2 چیزوں کی محبت ہے، غذا اور ایک اولاد۔ انسان کے اندر 7 چیزوں سے محبت ہے۔ اب 7 چیزوں سے محبت رکھنے کے بارے میں بتا دیا، دیکھو یہ محبت رکھنا ہے مگر غلط نہیں۔ عورت سے محبت رکھو، ہر عورت سے نہیں، پابندی نہیں، سمجھے؟ عورت سے محبت رکھو مگر ہر عورت سے نہیں۔ ہر عورت سے محبت رکھو گے تو ادھر بھی کھائیں گے ادھر بھی کھائیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ عورت سے محبت نہیں ہے میں جا کے پہاڑ پہ بڑھ جاتا ہوں، غلط۔ عورت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی محبت ڈال دیا اللہ تعالیٰ، تفسیر میں مولانا نے بیان کر دیا ہے، سمجھے؟ اب جدھر بھی جا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، سمجھے؟ کیا بات ہے، کون ہے آپ کا اسم گرامی کیا ہے، سمجھے؟ کیوں کیا بات ہے؟ نہیں، آج شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ عورت کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ نہیں، عورت کی محبت اللہ نے دل میں کیوں ڈالی ہے؟ عیش کرنے کے لیے نہیں، حرام کرنے کے لیے نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں عورت کی محبت اس لیے اللہ نے دل میں ڈال دی ہے، اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جب حلال طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو اس سے نیک اولاد، نسلیں قائم ہوں گی، نسلیں، سمجھے؟ اور تجارت کا لفظ لیا میں، تجارت کا لفظ نہیں، گھر ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ گھروں کی محبت۔ تو اللہ نے مال کی، گھر کی محبت جو دے دیا ہے، مال کے ذریعے گھر بنتے ہیں، مال کے ذریعے ترقی ہوتی ہے،
تو گھر جب ہوگا تو اس گھر میں اللہ کی یاد ہوگی، اس گھر میں مومن رہے گا، اس گھر میں تلاوت ہوگی، وہ گھر اس کے لیے سکون کا سامان بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھروں کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دیا ہے. اب آگے فرماتے یہ محبت ڈال دیا انسان کے دل میں. نوٹ دا پوائنٹ جی، محبت ڈال دیا انسان کے دل میں. اب انسان میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، مگر فرق ہے، محبت میں قید نہیں ہے. خدا نے جو محبت ڈال دی اس میں قید نہیں ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو ان چیزوں کی محبت میں لگتا ہے، مگر ان کو فانی سمجھ کر کے رہتا ہے. ان کو کیا سمجھتا ہے؟ فانی، ختم ہونے والے، ختم ہونے والے، سمجھے؟ اور اس کا یہ ساتھ ان کے رہتا ہے، مگر باقی کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر بیوی ہے اسے نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اولاد ہے اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، مال ہے اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر ہے خدا کی یاد کے لیے خاص کر دیتا ہے. سمجھے؟ یہ تمام. کافر کیا کرتا ہے؟ اسی کو عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اسی کو عیش و عشرت کا ذریعہ سبب بنا لیتا ہے. عیش و عشرت کا سبب بنا کر وہ اس محبت میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے. اور مومن کیا کرتا ہے؟ محبت بھی کرتا ہے، ان کو آخرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ مومن کیا کرتا ہے؟ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرتن ہے، سمجھے؟ یہ اس کا نیچر ہے، محبت کرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، محبت کرتا ہے. کافر محبت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، سمجھے؟ اس میں لگ کر وہ فنا کی عالم فنا کو جو ہے وہ باقی سمجھ لیتا ہے. مومن کے سامنے آخرت کا سامان آتا ہے، آخرت کا بیان آتا ہے، آخرت کی فکر کی باتیں آتی ہیں تو مومن کیا کرتا ہے؟ انہی چیزوں سے محبت کر کے ان کو کس کے حق میں استعمال کر لیتا ہے؟ آخرت. سمجھے؟ کافر کو بیٹا پیدا ہو گیا، اب وہ بیٹے کو سب کچھ دے دیا، بیٹے کو ہر طریقے کی شرارت اس کے پاس، ہر طرح کا فتنہ اس کے پاس، سمجھے؟ عیش و عشرت اس کے ساتھ پاس، بیٹے کو دولت دے دیا، بیٹے کو وہ دے دیا. مومن ہے، مومن ہے، بیٹے کو روکتا ہے، یہ کرو مت، وہ کرو مت، سمجھے؟ عالم بنانے کی کوشش کرتا ہے، حافظ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے کی، اس بچے کی نیکیاں میرے آخرت میں کام آئیں گی. تو مومن آخرت کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، مومن آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کافر اسی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے. عیش و عشرت میں جو لگا دیا اس کی چیزیں ختم ہو گئی، آخرت کے لیے جو لگا دیا چیزیں ختم ہوتی ہیں، باوجود اس کے باقی رہتی، باوجود اس کے باقی رہتی ہیں. انسان اور مسلمان اور کافر میں فرق بتا دیا میں. اب انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان 7 چیزوں سے محبت کرتا ہے اور جانور صرف 2 چیزوں سے. کسے؟ اسے کیا ہونا؟ غذا ہونا اور بچہ، بس، سمجھے؟ وہ ہاتھی کو لے جا کر اتنا زیور ڈال دیتے، وہ گنیش کو اسے کچھ بھی ہونا نہیں، سمجھے؟ جانوروں کو کچھ نہیں ہونا، بلا وجہ لے جا کر کے ڈال کر لاتے ہیں، بیوقوفی ہے. تو انہوں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے کر لیتے ہیں. اب کیا ہے؟ یہ کیوں محبت دی ہے مولا؟ ایک بات یہ. اب ایک سوال ہے مولا، یہ محبت نہیں دیتا تو سب کچھ تیرے ہو کے رہتے، بیوی نہیں، بچے نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی دیے بغیر رکھ دیتا تو کچھ فکر نہیں ہے، سب کیا ہو جاتے؟ اللہ والے ہو جاتے.
کیا ہو جاتے؟ سب اللہ والے ہو جاتے، سب اللہ والے ہو جاتے۔ یہ کیوں دیے مولا ان کی محبت؟ عادت نہیں بنا، ان کو نیچر بنا دیے، ان کو دیا بھی اور ان کی محبت ہماری فطرت پہ ڈال دیا، دلوں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیوں؟ تو رب فرماتا ہے اس لیے کہ تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ اس میں لگتے ہو یا مجھ میں لگتے ہو، ان کو دیکھتے ہو کہ مجھے دیکھتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اگر وہ محبت تمہاری عادت ہوتی تو چھٹ جاتی، نیچر ہے تمہارا، چھٹی نہیں ہے۔ وہ چھٹے بغیر رہنے والی چیز بھی ہم نے دے دی اور اجازت بھی ہم نے دے دیا، پھر آزمائش بھی ہم کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھتا ہے، ان میں مگن ہوتا ہے، یا جن کو نہیں دیکھ کر ہے اس میں۔ اب صحابہ نے بتا دیا، رسول اللہ کو دیکھ کر بتا دے، یا رسول اللہ یہ بیوی قربان ہے، یہ بچے قربان ہیں، یہ مال قربان ہے، یہ گھر قربان ہے، یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں یہ سب قربان ہیں، آپ راضی ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کو دیکھتا ہوں تو محبت یاد آتی ہے، آپ سے ملتا ہوں تو خدا یاد آتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو محبت بھی دیا، چیزیں بھی دے دی، اور محبت بھی دے دیا، اور محبت کے ساتھ کیا دے دیا؟ آزمائش۔ کیا دے دیا؟ آزمائش۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ دیکھو بیوی بچوں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کیا، مال سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کیا، کار میں گھومنا چاہیے، سمجھے، سینٹرو چھوڑ کر سٹی لینا چاہیے، گھومنا، اور ہیلی کاپٹر موتی نگر میں اتر جانا۔ وہ زمانہ آ گیا تو ہیلی کاپٹر موتی نگر میں، شاہ صاحب کا سب ادھر روڈ میں دیکھتے ہیں، اب وہ آسمان میں دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ کیا تہری سے کہ ہونا، سمجھے؟ یہ ہونا، آسمان سے اڑ کے آنا، زمین سے دوڑ کے آئیں گے تو ٹریفک روکتی ہے، آسمان سے اڑ کے آئیں گے تو 10 منٹ کے بجائے 2 منٹ میں آ جائیں گے۔ تو جلدی آنا دین کی بات سنانے کے لیے، دین کی بات سنانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے، آسمانوں سے اڑنے وقت کی چیزیں بھی ہونا، ساری چیزیں ہونا، اس میں بیٹھنا، استعمال کرنا، مگر اسے دل میں نہیں رکھنا۔ کبھی کار نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں سفر کر لینا، کبھی کار کا موقع نہیں ہوا تو پیدل چلے جانا، کبھی ضرورت پڑی تو 2 ویلر پہ چلے